سورۃ الانبیاء کے بعد آج ہم انشاءاللہ سورۃ الحج کو شروع کریں گے، اور اس سورت کا نام سورۃ حج اس لیے پڑا کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 25 سے لے کر 37 تک حج کے احکامات کا تذکرہ فرمایا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الحج پڑ گیا۔ اور اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جتنی بھی سورتوں کے نام ہیں، یہ سورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں۔ توقیفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بتائے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام خود رکھا ہے۔ سورۃ الحج کا جو نام سورہ حج کہا جاتا ہے، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے نام جو ہیں یہ توقیفی ہیں۔ جس طرح یہ صورتوں کی آیتوں کی ترتیب توقیفی ہے، اسی طرح صورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں، اور حدیثوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ حج ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سورہ حج کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر 2 سجدے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کے اندر 2 سجدے ہیں، اس لیے اس سورت کی فضیلت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ پڑ گیا تھا۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الحج، جو آدمی سورہ حج کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں حج ادا کرنے کا، حج ادا کرنے کا اور عمرہ ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو اعزازی طور پر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگرچہ یہ روایت تھوڑی سی کمزور ہے، لیکن فضائل کے باب کے اندر چونکہ ذکر کر دی جاتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ بلکہ یہ بھی آتا ہے حدیث کے اندر کہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اس کی قرات پر، اور باقی جتنے لوگ حج عمرہ کرتے ہیں ان کے ثواب میں سے بھی سورۃ حج پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سورہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے یا مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ سورہ مکیہ ہے یا مدنیہ ہے۔ آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ سورہ مدنیہ ہے۔ اچھا، بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ سورۃ مدنیہ ہے۔ مدنیہ اس بنیاد پر ہے کہ دیکھیں حج کا فرض ہونا، حج کے احکامات اور یہ ساری چیزیں اور جہاد کا تذکرہ، یہ تو مکہ کے اندر تھا ہی نہیں، تو اس بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ سورہ کیا ہے؟ یہ سورۃ مدنیہ ہے۔ لیکن بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے، یعنی کہ مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ سورت کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ عموماً اسلوب جو ہے نا مکی صورتوں کے اندر، مکی آیتوں کے اندر ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ لیکن جو سب سے راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت نہ مکیہ ہے نہ مدنیہ ہے، یہ سورت مختلطہ ہے۔ مختلطہ سے مراد یہ ہے کہ اس سورت کی کچھ آیتیں مکہ کے اندر نازل ہوئیں اور کچھ آیتیں مدینہ کے اندر نازل ہوئیں، یعنی کہ یہ سورت مکیہ بھی ہے اور مدنیہ بھی ہے۔ اور اس سورت کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ جتنی چیزیں، تنوعات، جتنے رنگ اس سورت کے اندر ہیں، قرآن کی کسی اور سورت کے اندر نہیں ہے، نزول کے اعتبار سے، علوم القرآن کے اعتبار سے۔ وہ کیسے کہ یہ سورت ایسی ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ سورت نازل ہوئی لیلاً و نہاراً، دن کے وقت بھی اس سورت کی آیتیں نازل ہوئیں، و نہاراً و لیلاً، رات کے وقت بھی جو ہے سورت ہے اس کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اسی طریقے سے سفراً و حضراً، سفر کے اندر بھی اس کی آیتیں نازل ہوئیں، حضر کے اندر بھی اس کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اسی طرح مکہ میں بھی نازل ہوئیں، مدینہ میں بھی نازل ہوئیں، جنگ میں بھی اس کی آیتیں نازل ہوئیں، امن کے اندر بھی نازل ہوئیں۔ اسی طرح اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہات ہیں، اور اس سورت کی کچھ آیتیں جو ہیں وہ ناسخ ہیں، کچھ آیتیں منسوخ ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ جتنی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں علوم القرآن کی، ان میں سے اکثر کے اندر یہ جو ہے سورت کے اوپر ان کے اوپر مشتمل ہے۔ تو فرمایا کہ سورۃ الحج یہ کیا ہے؟ مختلطہ ہے، یعنی کہ مکہ کے اندر بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ کے اندر بھی نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے جو مضامین ہیں، اس کے اندر قربانی کا، حج کا، جہاد کا ذکر ہے، ہجرت کا ذکر ہے، اور یہ ایسی 4 چیزیں ہیں جن کی بنا پر اتحاد المسلمین، مسلمانوں کا اتحاد قائم ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر
شرک کی تردید ہے، اور شرک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرتا ہے، تو چنانچہ اس کا مضمون جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کے اوپر مشتمل ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو شرک فعلی ہے اس کے رد فرمایا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے نام پر نیاز دینا، تحریمات غیر اللہ اور ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس صورت کے اندر آگے آئیں گی۔ تو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بنیادی مضمون جو ہے اس صورت کا، یعنی کہ پچھلی آیتوں کے ساتھ، پچھلی صورتوں کے ساتھ جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ طٰہٰ کے اندر تھا کہ اننی انا اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اننی انا اللہ، کہ میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر فرمائی، سورۃ طٰہٰ کے بعد کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا۔ تو یہ چیز وہاں پر بھی بیان کی ہے۔ اور سورہ حج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے اندر بھی اسی چیز کا اقرار ہوتا ہے، اعتراف ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ ربط ہے پچھلی صورتوں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا، اے لوگو اتقوا ربکم، ڈرو ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی مکلف مخلوقات ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، انسان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا کہ اے لوگو اتقوا، ڈرو۔ ڈرو کا مطلب یہ ہے کہ احذروا عقاب ربکم، اپنے رب کے عذاب کے، اپنے رب کی پکڑ سے ڈرتے رہو، ربکم، اپنے رب سے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اتقوا اللہ، یا آگے کوئی اور نام اللہ تعالیٰ نے نہیں استعمال فرمایا، بلکہ رب کا نام استعمال فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ الناس کے اندر چونکہ سارے لوگ شامل تھے، انسان بھی، جنات بھی، اور مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، سارے لوگ شامل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ صفاتی نام استعمال کیا جو اللہ تعالیٰ کا تمام لوگوں کا، تمام مخلوقات پہ مشتمل تھا۔ یعنی کہ میں رب صرف مسلمانوں کا نہیں ہوں بلکہ کافروں کا بھی رب ہوں، ان کو بھی پالنے والا ہوں، ان کو بھی دینے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ دیکھو دنیا کے اندر اگر میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، تمہارا رب ہوں، تمہیں جس عمر کے اندر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں تمہیں وہ عطا کرتا ہوں، تو آخرت کے معاملے میں بھی تم میری بات کو مانو۔ یعنی کہ دنیا میں میں تمہارے لیے بھلا کرتا ہوں، تو تمہیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو آخرت کے اندر بھی جو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے وہی یقینی اور قطعی ہے۔ اتقوا ربکم، ڈرو ربکم، اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا جو جھنجھوڑا ہے، قیامت کا جو زلزلہ ہے، شیء عظیم، وہ بہت بڑا ہے۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے۔ اب یہ آیتیں جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے اندر پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی دوران سفر، آپ سواری کے اوپر تھے اور آپ نے یہ آیتیں پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ زلزلہ کب آئے گا، یہ جو جھنجھوڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس دن زلزلہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ جو لوگ جہنم والے ہیں ان کو اٹھائیں، ان کو جہنم کے اندر پھینکنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ کون کون جہنم میں جانے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے 999 جو ہیں ان کو جہنم کے اندر ڈال دو اور ایک جو ہے وہ جنت جانے والا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کے رنگ اڑ گئے، پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ہم میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو کہ ان میں سے جو اکثریت ہے وہ یاجوج و ماجوج کی ہوگی، یعنی کہ 1000 میں سے ایک آدمی جو ہے وہ تم میں سے ہوگا اور 999 جو ہیں وہ یاجوج ماجوج کے ہوں گے۔ تو پھر صحابہ کو جا کر تسلی ہوئی۔ فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک جو جھنجھوڑا ہے، زلزلہ ہے، الساعۃ قیامت کا، شیء عظیم، وہ بہت بڑا ہے۔ زلہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں پاؤں کا پھسل جانا، زلۃ قدمیہ، کسی کے قدموں کا پھسل جانا۔ پھر اسی سے آگے جو ہے نا وہ زلزلہ کا لفظ بنا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ جھنجھوڑا جب آتا ہے تو اس کو زلزلہ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔
فرمایا کہ شیء عظیم، بہت بڑا۔ اب یہ زلزلہ کب آئے گا، اس کے بارے میں بھی 3 آراء ہیں مفسرین۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ قیامت سے پہلے جب سورج جو ہے نا وہ مغرب سے طلوع ہونا ہوگا، اس سے پہلے ایک بہت بڑا جو ہے نا زلزلہ آئے گا۔ یہ علامات قیامت میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب پہلا نفخہ ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کو قائم فرمانا چاہیں گے، تمام مخلوقات کو مارنا چاہیں گے، تو اس وقت جو سور پھونکا جائے گا تو اس کی وجہ سے کیا آ جائے گا، پہنچال آ جائے گا۔ اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور زیادہ راجح بات یہی ہے کہ وہ جو سور پھونکنے کی وجہ سے پہنچال آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب تمام لوگ قبروں سے نکلیں گے تو قبروں سے نکلنے کے بعد جب سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور جو پھونکا جائے گا میدان محشر کے اندر جمع کرنے کے لیے، اس وقت یہ زلزلہ آئے گا۔ اب اگر یہ اس بات کو مان لیں کہ یہ اس وقت کا زلزلہ ہے جب لوگ زندہ ہو کر اٹھیں گے، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو اگلی آیت کے ذریعے آگے ذہن کے اندر آتا ہے، یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے اس کو، تذہلو، کہ فراموش کر دے گی، بھلا دے گی، کل مرضعات، ہر ایک دودھ پلانے والی، تذہلو کل مرضعات، ہر ایک دودھ پلانے والی فراموش کر دے گی، عما ارضعت، اس کو جس کو اس نے دودھ پلایا، یعنی کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے کو، یعنی کہ اپنے بچے کو کیا کر دے گی، بھول جائے گی، فراموش کر دے گی، وتضع، اور گرا دے گی، کل ذات حمل، ہر ایک حمل والی، حملہا، اپنے حمل کو گرا دے گی، اس کا حمل کیا ہو جائے گا، گر جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرنے کے بعد قبروں سے اٹھنے پر یہ سارے معاملات پیش آنے ہیں، زلزلہ آنا ہے، پہنچال آنا ہے، تو مرنے کے بعد جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو اس وقت کوئی عورت اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی ہوگی، یا کوئی بچی کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی جو وہاں پر حاملہ ہو، پھر اس سے کیا مراد ہے؟ تو ان لوگوں نے جو اس کے قائل ہیں کہ نفخہ ثانیہ کے بعد کا زلزلہ مراد ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس حالت کے اندر مرتا ہے اسی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا۔ تو جو عورت اس حالت کے اندر مری ہے کہ اس عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی یا حاملہ تھی، تو جب وہ مرنے کے بعد زندہ کی جائے گی تو اسی حالت کے اندر ہوگی، تو پھر یہ سارا معاملہ پیش آئے گا۔ لیکن زیادہ بہتر بات یہ ہے، اس کا جواب جو وہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بیان کنائی ہے۔ عربی زبان کے اندر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ کنایا ہے، اشارہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہوتی بچوں کو دودھ پلانے والی تو وہ دودھ پلانا کیا کر دیتی، بھول جاتی، اور اگر عورت ہوتی حاملہ تو وہ کیا کر دیتی، اپنا اس کا حمل گر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وحشت کو، روب کو اور اس دن کے جاہ و جلال کو بیان فرمانے کے لیے یہ بات فرمائی، یعنی کہ کنایا ہے، اشارتاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر نہیں کیا کہ مرد اپنے اولاد کو بھول جائے گا یا بھائی اپنے بھائی کو بھول جائے گا، تو اس کی وجہ واضح ہے کہ جتنی محبت ماں کے دل کے اندر اپنی اولاد کی ہوتی ہے، اتنی محبت جو ہے وہ کسی اور کے دل کے اندر نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبت کو جو بیان کیا تو اس کے لیے کس کی محبت کو مہمانہ بنایا، ماں کی محبت کو، کہ اللہ تعالیٰ ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں، کیونکہ ماں کے دل کے اندر جو محبت ہوتی ہے وہ کسی کے دل کے اندر نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ بھی اس حالت کے اندر کہ جب بچہ دودھ پیتا ہو، یعنی کہ انتہائی بے بسی ہوتی ہے بیٹے کے اوپر، بچے کے اوپر، تو اس وقت جب ماں اگر بچے کو بھول جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دن کا زلزلہ کیا ہوگا، بہت شدید قسم کا ہوگا۔ فرمایا کہ وتضع کل ذات، اور یہ تو اپنے اختیار کے اندر ہوتا ہے نا کہ آدمی دودھ پلا رہا ہے بچے کو اور بھول جائے، لیکن دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ معاملہ اتنا زیادہ سخت ہوگا، وتضع کل ذات حمل، اور گرا دے گی کل ذات حمل، ہر ایک حاملہ حملہا، اپنے حمل کو گرا دے گی، یعنی کہ بالکل بے اختیار ہو جائے گی، جس معاملے کے اوپر اپنا کنٹرول بھی نہیں ہے اس کے اندر بھی وہ کیا کر دے گی، یہ کر بیٹھے گی۔ وتری الناس، اور تو دیکھے گا لوگوں کو، سکارا، وہ نشے کی حالت کے اندر ہوں گے، مدہوش ہوں گے، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ لوگ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ وہاں پر کہاں سے نشہ ملنا ہے یا کہاں سے یہ شراب اور یہ چیزیں ملنی ہیں؟ فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ حالت خوف اور دہشت کی وجہ سے ایسے ہوگی کہ آدمی بالکل نشئی جس طرح چل پھر رہے ہوتے ہیں، ان کی حالت بالکل ایسی ہوگی، لیکن حقیقت کے اندر وما ہم بسکارا، وہ نشے کی حالت کے اندر نہیں ہوں گے۔ جیسے ہم اپنے عام طور پر بھی بولتے ہیں نا کہ فلاں آدمی
آدمی نے کام احمقوں والا کیا ہے، یعنی کہ احمق ہے نہیں لیکن کام احمقوں والا کیا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نشے میں ہوں گے نہیں لیکن حالت ان کی کیا ہوگی، جیسے آدمی نشے کے اندر ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ اور لیکن او عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید بہت سخت ہوگا، کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے ہیں کچھ ایسے مَن یُجَادِلُ جو جھگڑتے ہیں، جو بحث مجادلہ کرتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ نضر ابن حارث ہے، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران سے لونڈیاں لے کر آیا، کہانیاں سن کر آیا اور کہنے لگا کہ میں بھی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم، بغیر کسی علم کے، یعنی کہ ان کے پاس علم بھی نہیں ہوتا۔ وَيَتَّبِعُ اور وہ پیروی کرتے ہیں کل شیطان ہر ایک شیطان کی، مرید سرکش شیطان کی، مردود شیطان کی، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھا شیطان کی مریدی تو کوئی نہیں کرتا، شیطان کی پیروی اپنی طرف سے تو کوئی نہیں کرتا، تو مطلب یہ ہے کہ شیطان اس انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ اس کو کیا کرتا ہے، اس کو ویلکم کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ وسوسہ، اب اسی وسوسے کو لے کر آگے چلنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کے اوپر سوچ بچار کرنا چاہیے۔ تو شیطان کے وساوس کو لے کر آگے چلنے والا گویا کہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ کتب علیہ لکھ دیا گیا ہے اس کے خلاف، شیطان کے خلاف، انہو کہ جو بھی من تولاہ اس کے ساتھ دوستی کرے گا، شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان کے ساتھ دوستی کرے گا، فانہ یضلہ تو وہ جو شیطان ہے یضلہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ شیطان کی دوستی وہ انسان کو کیا کر دیتی ہیں، راستے سے ہٹا دیتی ہیں۔ تو اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُ تمہیں یہ دیکھنا چاہیے تم کس آدمی کو اپنا دوست بنا رہے ہو، کیونکہ جس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے آہستہ آہستہ اسی کے نظریات انسان اپنانا شروع کر دیتا ہے، اسی کی عادات، اسی کے اطوار، سارا کچھ اسی کے ساتھ چلنے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسی لیے دیکھنا چاہیے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ فَأَنَّهُ يُضِلُّ بس پھر وہ کیا کرتا ہے، يُضِلُّ اس کو گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِيهِ دنیا کے اندر گمراہ کرتا ہے، اس کے عقائد کو، اس کے معاملات کو خراب کرتا ہے، وَيَهْدِيهِ اور اس کی رہنمائی کرے گا آخرت کے اندر إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ جہنم کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف۔ سعیر جہنم کو کہتے ہیں، لیکن جہنم کے اندر ایک خاص نام ہے سعیر، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم کی ایسی آگ جو شعلے مارنے والی، سعیر کہتے ہیں شعلے مارنے والی آگ کے اندر لے کر شیطان ان کو جائے گا۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس اے لوگو، ان کنتم فی ریب اگر تم ہو فی ریب من البعث شک کے اندر ہو، من البعث یعنی کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں تمہیں اگر کوئی شک ہے تو پھر یہ تو دیکھو فإنا خلقناہم پس بے شک ہم نے، خلقناکم ہم نے تم کو بنایا ہے، من تراب مٹی سے بنایا۔ اب یہاں پر مراد یا تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، ساری نسل آگے اسی سے چلی ہے، یا پھر مٹی سے بنانے سے مراد یہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا پیتا ہے وہ مٹی سے ہی اگتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ من تراب ہم نے آپ کو مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ پھر تم کیا ہو گئے، نطفۃ قطرہ آب بن گئے، نطفہ کہتے ہیں نچوڑ کو، رس کو، نطفۃ پھر تم کیا ہو گئے، نطفۃ نطفہ بن گئے، ثم من علاقۃ اور پھر تم ایک خون کا لوتھڑا بن گئے، یعنی کہ پھٹکی جمع ہوا خون جو بہت زیادہ گاڑھا ہو جائے اور اس کے اندر سرخی آ جائے اس کو علاقہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا مرحلہ بیان فرمایا، ثم من مضغۃ پھر تم کیا بن گئے، بوٹی بن گئے، ٹکڑا۔ مضغہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر گوشت کا ایسا ٹکڑا جو نگلا جا سکے، یعنی کہ جو نرم ہوتا ہے اس کو مضغہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق انسانی کے مراحل بیان کیے ہیں، حدیث کے اندر بھی یہ سارے مرحلے آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جب تین چلے گزر جاتے ہیں، مخلقۃ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ مضغہ آیا کہ اس نے مخلقۃ اس کے نقش و نگار بننے ہیں، وغیر مخلقۃ اور غیر مخلقۃ وہ ایسی بوٹی بن جاتی ہے جس کے نقش و نگار نہیں بننے، یعنی کہ اس کا ناک، اس کی ساری جو جسم کے اعضاء ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ سارا معاملات ہونے ہیں یا نہیں ہونے، اور اس
اس کے مطابق اس کا معاملہ ہوتا ہے۔ مخلقۃ وغیر مخلقۃ کے ایک مطلب تو یہ ہے کہ نقش و نگار اعضاء وغیرہ اللہ تعالیٰ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے، یا پھر یہ معنی ہے کہ اس نے زندہ اس دنیا کے اندر آنا ہے یا وہیں پر اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہی مر جانا ہے، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ وغیر مخلقۃ، اور نہ نقش و نگار بنے ہوئے، اور یہ سارا کچھ ہم کیوں کرتے ہیں؟ لنبین لکم، تاکہ ہم واضح کر دیں تمہارے اوپر، تمہارے لیے بیان کر دیں یہ ساری چیزوں کو۔ ونقر، اور ہم ٹھہراتے ہیں فی الارحام، پیٹوں کے اندر، ماؤں کے رحموں کے اندر ٹھہراتے ہیں، ما نشاء، جتنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، یعنی کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا چیز ہے، ہماری مرضی ہے یہ کتنے مہینے کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا، یہ گورا ہوگا، کالا ہوگا، صحیح سلامت ہوگا، یہ اس کے اندر نقص ہوگا، عیب ہوگا، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمی، اس کو ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مخصوص مقررہ مدت کے لیے ماں کے پیٹ کے اندر۔ پھر ثم نخرجکم، پھر ہم اس کو نکالتے ہیں، طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں، طفلا، اس حال کے اندر تم کیا ہوتے ہو؟ بچے ہوتے ہو، چھوٹے بچے۔ ثم لتبلغوا، پھر تم پہنچتے ہو، اشدکم، اپنی جوانی کو۔ اشد جو ہے نا، یہ شدت ان کی جمع ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس کے اندر تمہارے جسم کے جتنے اعضاء ہوتے ہیں وہ اپنی پوری شدت کو پہنچ جاتے ہیں، مضبوطی کو پہنچ جاتے ہیں، جذبات بھی، اعضاء بھی، احساسات بھی، جتنی چیزیں، طاقتیں ہوتی ہیں، وہ جوانی کے اندر انسان کے ہر عضو جو ہوتا ہے وہ اپنی پوری قوت اور طاقت اور شدت کو پہنچ جاتا ہے۔ ومنکم، اور تم میں سے کچھ ہوتے ہیں، من یتوفا، جن کو موت دے دی جاتی ہے، یعنی کہ جوانی کے اندر ان کو مار دیا جاتا ہے۔ ومنکم، اور تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں، من یرد، جو لوٹائے جاتے ہیں، الی ارذل العمر، ایسی عمر کی طرف، ارذل کہتے ہیں جس عمر سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے، یعنی کہ ناقص عمر، نکمی عمر کو۔ اور وہ عمر کون سی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں، کچھ کہتے ہیں 80 سال، 90 سال، 100 سال، یعنی کہ آدمی جب بالکل اس کنڈیشن کو پہنچ جاتا ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے، لکی لا، تاکہ نہ یعلم، وہ جانے، من بعد علم شیئا، کسی چیز کو جاننے کے بعد وہ اس کو ایسا ہو جائے کہ نہ جاننے والا ہے، یعنی کہ بات سنے بھول جائے، بات کرے بھول جائے، کھانا پینا سب کچھ بھول جائے، یعنی کہ اتنی زیادہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے حدیث کے اندر، اللہم انی اعوذ بک من البخل، یا اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں بخل سے، اور دوسرا واعوذ بک من الجبن، اور میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں بزدلی سے، دل ہار جانے سے، واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اور میں اس چیز سے بھی آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے ایسی عمر ملے کہ جس کے اندر کیا ہو جائے؟ ارذل عمر، ناقص قسم کی عمر سے۔ واعوذ بک من فتنۃ القبر وعذاب الدنیا، اور میں دنیا کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو یہ جو عمر ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ پہنچ جائے وہ ایسی عمر کو، یعلم، وہ جانے، من بعد علم شیئا، تاکہ نہ جانے وہ بعد کسی چیز کے جاننے کے۔ تو گویا کہ انسان کی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ چند لفظوں کے اندر بیان کر دیا۔ بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، اور بڑھاپے کی ایسی حالت ہے کہ جس کے اندر انسان کی عمر کیا ہو جاتی ہے؟ بالکل بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے پنجابی کے اندر بھی ایک بنا ہوا ہے نا، وہ پوری عمر کے جو مراحل بیان کرتے ہیں کہ عمر ہوئی دا کوئی نہ پوچھے راہ، اسی طرح عمر ہوئی بھی ڈیڈج بولے شی، مطلب جب آدمی بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ اس سے راستہ پوچھے، اور عمر ہوئی بھی کوئی ڈیڈج بولے شی، مطلب ہر وقت کھانے کا خیال ہے، برگر ہو جائے، پیزا ہو جائے، فلاں ہو جائے، کھانے پینے کی باتیں اس کے ذہن کے اندر آتی رہتی ہیں۔ اور عمر ہوئی 3 ہون گیا پرلی، 30 سال کی عمر کے اندر شادی ہو جاتی ہے۔ عمر ہوئی 40 گلچ پئی پنجالی، پنجالی کا مطلب یہ ہے کہ بچے پیدا ہو گئے، اب ان کی خوراک لینی ہے، ان کو اسکول داخل کروانا ہے، کتابیں لینی ہے، تو ایک طرح کی پنجالی جو ہے نا وہ گلے کے اندر پڑ جاتی ہے۔ اور عمر ہوئی 50 گلچ پہ گئے پھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب بچے جوان ہو گئے ہیں، اب ان کی شادیاں کرنے ہیں، ان کے خرچے ہیں، ان کے رشتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ عمر ہوئی 60 ہاتھ چاہ گئی لٹھ، اسی طرح عمر ہوئی 70 ہر کوئی آنکھیں 72، یعنی کہ اب کیا ہو گیا؟ اس کا عقل پورا ہو گیا ہے۔ عمر ہوئی 80 کوئی نہ پوچھے دودھ تے لسی، یعنی کہ توجہ لوگوں کی کم ہو جاتی ہے۔ عمر ہوئی 90 کوئی نہ کول بوے، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اور عمر ہوئے
سو ہونتے مگروں لو. پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہونتے مگروں لے. اب تو اس کو مر جانا چاہیے نا. اسی فرمایا کہ لکھی لا یعلم من بعد علم شیئا وتر الارض، اور تو دیکھے گا، تو دیکھتا ہے زمین کو حامدتن، بالکل بے حرکت ہے، خراب ہے، مردہ زمین ہے. فاذا انزلنا، پھر جب ہم نازل کرتے ہیں اس کے اوپر الماء، پانی کو، اہتزت، تو اس کے اندر حرکت آنا شروع ہو جاتی ہے، وربت، اور وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ کھیتی فصلیں اگانا شروع کر دیتی ہے. وہ انبتت، اور اگتے ہیں اس سے، من کلی، ہر چیز، زوجن، قسم قسم کے، بہیجن، بڑی رونق والی چیزیں اس سے اگنے لگ جاتی ہیں، یعنی کہ گھنی چیزیں، گھنی فصلیں، گھنے پودے اس سے اگنے لگ جاتے ہیں. فرمایا کہ ذالک بان اللہ، یہ سارا کچھ اس لیے ہے بان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، هو الحق، وہی سچی ذات ہے، وانہ، اور وہی ذات ہے، یحیی الموتى، جو زندہ کرتا ہے مردوں کو، وانہ، اور وہی ذات ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات ہے. وان الساعۃ، اور یہ بھی حق ہے کہ قیامت آتیۃ، آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ باعث زندہ کرے گا، من فی القبور، جو کوئی قبروں کے اندر ہیں. تو جتنے لوگ قبروں کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا. اچھا، جو لوگ قبروں کے اندر نہیں ہیں، مثال کے طور پر ہندوؤں نے ان کو جلا دیا، یا پھر ایسا ہے کہ جیسے فرعون کی ممیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہاں سے اٹھائیں گے؟ تو یہاں پر قبور سے مراد یہ ہے عالم برزخ سے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے. اگر یہ مراد ہو کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے جو قبروں کے اندر ہیں، تو بہت سی ایسی مخلوقات ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قبروں کے اندر دفن ہی نہیں کی جاتے، ان کی پھر قبریں کہاں پہ ہیں؟ پھر ہم یہی کہیں گے نا، جس جگہ پہ ان کی روح ہے وہی ان کی قبر ہے، وہیں سے ان کو زندہ کیا جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ قبر سے مراد صرف یہ گڑھا نہیں ہے. یہ غلط فہمی جو ہے نا لوگوں کے ذہن کے اندر ڈال دی جاتی ہے کہ دیکھیں جی اسی قبر کے ساتھ ہر چیز کا تعلق ہے، اسی قبر کے اندر اگر کوئی اس قبر کے اندر اس کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ عذاب قبر کا منکر ہے. تو یاد رکھیں جہاں پہ روح ہے وہیں پر اس کو عذاب بھی ہوتا ہے، وہیں پر اس کو جزا بھی ملتی ہے. یہ سارے معاملات اس قبر کے ساتھ ہے جس کو برزخی قبر کہتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات پر قادر ہے کہ اس قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیں یہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے معاملے کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور نہ ان کے پاس ہدایت ہوتی ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی چمکتی کتاب ہوتی ہے. یعنی کہ نہ کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہوتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی وحی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہاں پر یہ دیکھنا آیت 8 اور اس سے پہلے ایک آیت آئی ہے آیت نمبر 3، ان دونوں کے الفاظ جو ہے نا وہ شروع کے ایک جیسے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور وہاں پر ہے وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور یہاں پر ہے کہ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں یعنی کہ ایک چیز کو دو بار ذکر کیوں کر دیا؟ تو اس میں فرق مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا نا کہ وہ آدمی پھر بھی اتنا متکبر نہیں ہوتا، یعنی کہ کسی وصف سے، کسی شیطان، کسی معاملے کے اندر آ کر اس کی پیروی کرتا ہے. لیکن یہ آدمی، ایسے آدمی کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں جو صرف اپنے تکبر اور اپنے انا کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. ثانیہ عطفہ، موڑتا ہے، ثانیہ موڑتا ہے، عطفہ اپنی گردن کو، کس لیے؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے. آدمی کی جو حرکتیں ہوتی ہیں نا، آدمی کی جو مزاج ہوتا ہے، اس کے فطرت ہوتی ہے، وہی انسان کی کیا ہو جاتی ہیں؟ اس کی حرکتوں بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہیں. آدمی متکبر ہے، اس کے چلنے کا انداز کچھ ہو جاتا ہے، ڈر خوف والا آدمی ہے تو اس کے چلنے کے چال ڈال اور ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ متکبر ہیں اور تکبر اتنا زیادہ ان کی طبیعت کے اندر آ گیا ہے کہ ان کی جو عادات ہیں، ان کے جو چلنے پھرنے کا انداز ہے وہ بھی کیا ہو گیا؟ متکبرانہ ہو گیا. یعنی کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں گردن کو موڑتے ہیں، جیسے تکبر میں آدمی ایسے کرتا ہے نا سائڈ پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ اپنی مونڈی کو ہلاتے ہیں، ثانی عطفی، اپنی گردن کو پھیرتے ہیں، لیضل عن سبیل، تاکہ لوگوں کو کیا کریں؟ گمراہ کریں عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے. اور یہ سارا کچھ
کچھ کیوں کرتے ہیں؟ تکبر کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے متکبرین ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن چیونٹیوں کی صورت کے اندر کر دیں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ میدان محشر کے اندر لوگ ان کو روند کر چلیں گے، لوگوں کے پاؤں کے نیچے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دیں گے۔ لہو فی الدنیا، ان کے لیے دنیا کے اندر خزی، ندامت ہے، پریشانی ہے، رسوائی ہے، یعنی کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی وجہ سے، یا پھر کیا ہوتے ہیں ان کو جزیہ دینا پڑتا ہے۔ وَنُذِيقُهُ، اور ہم ان کو چکھائیں گے یوم القیامت، قیامت کے دن عذاب الحریق، جلنے والا عذاب، حریق کہتے ہیں جلنے والے عذاب کو۔ ذالک، یہ اس لیے، یہ عذاب اس لیے ہوگا بما قدمت یداک، جو تمہارے ہاتھوں نے بھیجا ہے آگے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ آگے فرشتوں کا قول نقل فرما رہے ہیں کہ جب وہ عذاب کے اندر جائیں گے، جہنم کے اندر جائیں گے، فرشتے ان کو کہیں گے ذالک، یہ عذاب بما قدمت، اس وجہ سے ہے، قدمت بھیجے ہیں، یداک جو آپ کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے۔ وان اللہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ لیس بظلام للعبید، نہیں ہے اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔